دیکھیں کتنا انعام ہے، کتنا پیارا انعام ہے ایک مریض کو پوچھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اللہ کریم فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے 70,000 فرشتے. اچھا بتائیں جب 70,000 فرشتے یوں ہاتھ اٹھا کے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہوں گے، اے اللہ اس کی بخشش فرما، اے اللہ اس کی بخشش فرما، 70,000 فرشتے مانگنے والے ہیں. اچھا بتائیں اس کے نامہ اعمال کے اندر کتنی نیکیاں ہوں گے؟ سبحان اللہ. ان کی تو انتہا بھی نہیں ہے، صرف یہاں تک بس آگے حدیث بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 فرشتے دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کریم اس کو ایک جنت کے اندر مکان بھی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اچھا کتنا مشکل ہے، کیا کوئی مشکل ہے مریض کی عیادت کرنا؟ اگر کوئی محلے کے اندر بیمار ہے تو 2 منٹ 2 گھڑی چلے جائیں، اس کے بعد جا کے بیٹھے، اس کی تیمارداری کریں، اس کا پوچھے احوال، یہ کیسے ہو بابا جی، آپ کیسے ہو جی، پیارے بھائی ہمارے ساتھ آتے تھے بیٹھتے تھے، اب تیری طبیعت اتنی سی بات ہوتی ہے، اور جا کے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو شفا عطا فرما. آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ کریم فرشتوں کے ذریعے آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، صحابہ کوئی ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا ہے؟ صحابہ سارے بیٹھے، مجمع لگا ہوا ہے. اتنے میں اسی مجمع کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے. یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سارے مجمع کے اندر خاموشی ہے. اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مارے مارے اٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تیسرا سوال کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو آج جنازہ پڑھ کے آیا؟ کیا جنازہ پڑھ کے؟ اسی مجمع کے اندر حضرت عمر بن خطاب بھی بیٹھے تھے، تو باقی صحابہ سوچ رہے تھے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں ابو بکر کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ جواب بھی ابو بکر نہیں دے رہے اور کسی کی بس کی بات نہیں ہے. پر حضرت ابو بکر صدیق مجمع سے ماڑے ماڑے اٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنازہ پڑھ کے آیا.